اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 19۔ اس صفحے میں سورہ مبارک بقرہ کی 120 سے 126 نمبر تک کی آیات یعنی 7 آیات موجود ہیں، جن میں سب سے پہلی آیت یہود اور نصارہ کے حوالے سے، البتہ خطاب پیغمبر کو ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ یہودیوں کی جو بہانہ بازیاں تھیں اور اس کے مقابلے میں پیغمبر کا یہ رویہ کہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اسلام کا پیغام دے رہے تھے، اور کوشش یہ تھی کہ یہود ایمان لے آئیں، لہذا پیغمبر کو اس بات کے لیے اس بات کو حکم دیا گیا یا یہ بات پروردگار عالم نے پیغمبر کو بتائی کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ایمان لے آئیں۔ گویا پیغمبر کو اس بات سے مایوس کیا جا رہا ہے کہ یہود ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہود آپ سے اسی وقت راضی ہوں گے کہ یہود اور نصارہ اسی وقت راضی ہوں گے کہ جب آپ ان کے ملت کی پیروی کرنے لگیں۔ یہاں پر قرآن نے یہ لفظ ملت استعمال کیا، یعنی دین کی پیروی کرنا مقصود نہیں۔ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ نہیں ہے۔ احکام ممکن ہے، شرعی احکام میں تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن دین الگ نہیں ہے۔ دین یعنی خدا کی بندگی، لہذا خدا کی بندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دین ہے۔ لیکن یہ جو دین سے ہٹ کے یہود اور نصارہ نے اپنی ایک قومی پہچان اور ایک نیشنلسٹی فکر کے حوالے سے دنیا کے سامنے خود کو پہچانوایا، قرآن اس کی گفتگو کر رہا ہے کہ پیغمبر کو خطاب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تک ان کی بات نہ مان لو تب تک یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں۔ اور پھر پیغمبر کو اس بات سے بھی مایوس کیا گیا کہ آپ ان کی پیروی کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ دین اور آئین اور شریعت اگر ہے تو ٹھیک ہے، آپ پیروی کریں، اللہ کی طرف سے کچھ احکام ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ملت کے اوپر قائم ہیں یا جو جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ راستہ کوئی دین اور شریعت کا راستہ ہے نہیں، یہ ان کا کوئی بنایا ہوا قانون ہے نہیں، بلکہ ان کی خواہشات کی بنیاد پر ہے۔ خواہشات جو ہے وہ صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لہذا آپ اگر ان کی پیروی بھی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ آپ ان کے یعنی خواہشات کی پیروی تو نہیں کر سکتے، اور خواہشات کی پیروی کرنے میں جو نقصان ہے وہ یہ کہ آپ ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ خطاب پیغمبر سے ہے، لیکن جو انداز بیان ہے آیت کا، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خطاب پیغمبر سے نہیں ہے، بلکہ اس کے مخاطب پیغمبر ہے، لیکن خطاب حقیقت میں مسلمانوں سے ہے کہ مسلمان اس بات کی کوشش نہ کریں کہ یہود اور نصارہ ان سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ یہود اور نصارہ کی رضایت کی گویا ابتدائی شرط یہ ہے کہ ہم ان کے پیرو ہو جائیں، ان کی پیروی کرنے لگیں، اور پیروی بھی دین اور آئین اور شریعت کی نہیں بلکہ ان کے خواہشات کی، اور ان کے خواہشات کی پیروی ممکن نہیں، لہذا مسلمان کبھی بھی اس بات کے درپے نہ رہیں۔ اور آج عالم اسلام میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی خود قرآن کے اس آیت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن نے منع کیا تھا کہ دیکھو یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جو آج یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، نہ یہود اور نصارہ ان سے راضی ہو رہے ہیں اور نہ ان کو وہ سارے امتیازات مل رہے ہیں کہ جو بہرحال جس کا وعدہ وہ کیا کرتے ہیں یا جو باتیں کیا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر امتیاز ان لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے کہ جو یہود اور نصارہ کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اس بات کی کوشش کیا ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کو راضی کریں، وہ کہیں زیادہ ذلیل اور رسوا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو یہود اور نصارہ کے کھلے دشمن ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت میں ایک الگ خطاب ہے، جو خطاب ممکن ہے کہ یہود اور نصارہ سے بھی ہو اور پیغمبر اکرم کی امت یعنی مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جن کو بھی ہم کتاب دیتے ہیں تو اس کتاب پر ایمان رکھنے کی علامت یہ ہے کہ وہی لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ تلاوت کا حق کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ تلاوت کے ایک معنی اس طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے درپے ہونا، کسی بھی چیز کے
پیگیری کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیات کی جو پیگیری کرے گا وہ گویا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو وہ لوگ کی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جو اس کا حق ہے وہی اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، یا کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو کتاب سے مراد انجیل، توریت اور قرآن ساری کتابیں ہو جائیں گی، کہ جو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے وہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور اگر کوئی ویسے تلاوت نہیں کرتا اور کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ بہت ساری روایات ہیں، جس میں سے ایک روایت بہت تفصیل سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی کہ امام نے فرمایا کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اس طریقے سے پڑھے کہ دوسرے بھی سمجھیں اور انسان خود بھی سمجھے۔ اب جب انسان ٹھہر کے پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ معنی اور مفاہیم کی طرف بھی توجہ رکھ سکتا ہے اور رکھے گا۔ اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے انداز کے بعد پھر شروع ہوتا ہے کہ انسان اس کے معانی کو بھی سمجھتا ہو، قرآن کے نے جس چیز کا وعدہ کیا ہو اس کے اوپر یقین رکھے، جس چیز سے ڈرایا ہو اس کا خوف انسان کے دل میں ہو، قرآن کے جو قصے ہیں اس سے انسان عبرت حاصل کرے، قرآن نے جو مثالیں دی ہیں اس سے انسان عبرت حاصل کرے، قرآن نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے، قرآن نے جس کو منع کیا ہے اس سے انسان پرہیز کرے۔ یہ اگر طریقہ پایا جاتا ہے تو یہ حق تلاوت ہے، اور یہ حق تلاوت وہی ادا کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فاسق ہے، گھاٹا اٹھانے والوں میں۔ اس کے بعد دو آیت جو ہیں اس میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا کہ اللہ نے جن نعمتوں کو تمہارے اوپر نازل کیا ان کو یاد کرو، اور تم کو اللہ نے عالمین کے اوپر برتری اور فضیلت دیا تھا۔ کہ بہرحال اس سے پہلے بھی آیت میں یہ بنی اسرائیل کا امتیاز گزر چکا ہے کہ پروردگار عالم نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور نعمتوں کے حوالے سے بھی یہ عرض کیا کہ صرف نعمتیں وہ نہیں ہیں کہ دسترخوان نازل ہوتا تھا، پتھر سے پانی نکل آیا، دریا میں راستہ بن گیا، یہ ساری مادی اور ظاہری نعمتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رکھا گیا ہے، یعنی ہدایت جو پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، وہ ہدایت کا انتظام بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ان کو عالمین کے اوپر فضیلت دیا تھا۔ اب پروردگار عالم نے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب تمہیں اتنا بہتر بنایا گیا ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، لہذا اگر تمہیں فضیلت دی گئی ہے تو پھر تمہاری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ تمہیں اتنی فضیلت دی گئی ہے تو پھر تمہارے دل میں قیامت کا یہ خوف ہونا چاہیے کہ، اور قیامت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، لہذا اپنی اپنی فکر ہم یہاں سے کر کے چلیں کہ ہم کو قیامت میں کس طریقے سے جواب دینا ہے، اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جہاں کسی کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ دو آیت بنی اسرائیل کے سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان کا، کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو ان کا امتحان لیا، اور امتحان لے کے جناب ابراہیم کا امامت کے لیے انتخاب کیا، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ امتحان کچھ کلمات کے ذریعے لیا، قرآن نے کلمات کا ذکر کیا ہے، اس کلمات کی تفسیر مختلف بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات بہت ہیں، جس میں سے ایک عظیم امتحان جناب اسماعیل کے ذبح کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آتش نمرود میں جانا ہے جناب ابراہیم کے امتحانات میں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے یا ان کے اوپر نازل کیے گئے ہیں، ان کو بھی اس ذیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب ابراہیم کا امتحان انہی چیزوں کے ذریعے تھا، یعنی بعض جگہ جو ہے وہ 10 احکام بیان کیے گئے ہیں، بعض جگہ 30 احکام بیان کیے گئے ہیں، بعض جگہ 40 احکام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ احکام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تاکہ جناب ابراہیم کو ان کے ذریعے آزمایا جائے۔ آزمائش بھی جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پروردگار عالم کے لیے یہ ایک
مجازی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ حقیقی طور پر پروردگار عالم کسی کا امتحان نہیں لیتا، اس لیے کہ امتحان اسی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کی سامنے والے کی صلاحیت کو پرکھنا چاہتا ہو، دیکھنا چاہتا ہو، اور خود اسے اندازہ نہ ہو کہ اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے۔ یہ جتنے بھی ایگزام، انٹرویو اور کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس میں جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سامنے والے کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ یہ ایگزامنر کو چونکہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا کہ صلاحیت کیسی ہے اور کتنی ہے، لہذا وہ انٹرویو لیتا ہے، ایگزام لیتا ہے تاکہ انسان کی صلاحیت اجاگر ہو سکے۔ لیکن پروردگار عالم عالم الغیب والشہادہ ہے، انسان کے رگ جان سے زیادہ قریب ہے، لہذا انسان کی صلاحیتوں کو پروردگار عالم سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا۔ لہذا خدا اگر کسی کا امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان خدا اپنے جاننے کے لیے نہیں لیتا یا اپنی جانکاری کے لیے نہیں لیتا، بلکہ اس کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے امتحان لیتا۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کے ذریعے امتحان لیا گیا جناب ابراہیم کا، اس میں سے بعض لوگوں نے لکھا کہ چونکہ یہاں کلمات کا ذکر ہے اور جناب آدم علیہ السلام کے واقعات میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو کچھ کلمات تعلیم دیا اور اسی کے ذریعے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، چونکہ وہاں کلمات سے مراد حضرات پنجتن پاک اہل بیت علیہ السلام کے اسماء مبارک ہیں، ان کے نام ہیں، لہذا بعض لوگوں نے اس جہت سے یہاں پر بھی کلمات کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے نام سے کیا ہے، پنجتن پاک کے نام سے کیا گیا ہے کہ جناب ابراہیم کا امتحان بھی انہی کلمات کے ذریعے تھا۔ روایات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کلمات کے ذریعے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، انہی کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم بھی کامیاب ہوئے امتحان میں، تو پروردگار عالم نے عہدہ امامت دیا۔ یہ عہدہ امامت اتنا عظیم تھا یہ عہدہ کہ جناب ابراہیم کے پاس پہلے سے نبوت تھی، اب نبی کے بعد جو عہدہ یعنی نبوت کا بعد جو عہدہ دیا جائے گا یقیناً اس نبوت سے برتر ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام کا جو درجہ ہے، امامت کا جو مقام ہے، وہ مقام نبوت سے بلند ہے۔ جناب ابراہیم کو اس مقام کی عظمت کا اس طریقے سے بھی اندازہ تھا کہ جناب ابراہیم کو نبوت دی گئی اور نبوت تھی جناب ابراہیم کے پاس، لیکن کبھی بھی اپنی ذریت کے لیے نبوت کی درخواست پروردگار عالم سے نہیں کی، لیکن جب امامت کا عہدہ عطا ہوا تو پروردگار عالم سے اپنی ذریت کے لیے امامت کی درخواست کی کہ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ امامت ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری نسل میں بھی اگر کوئی ظالم ہو گیا تو امامت اسے عطا نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ظالم نہیں ہے تو اس کو عہدہ امامت مل جائے گا، نہیں، پروردگار عالم عہدہ امامت کے لیے افراد کا انتخاب کرتا ہے، ایسے افراد کی جن کو پروردگار عالم باصلاحیت سمجھتا ہے۔ لہذا عہدہ امامت فرزندان حضرت ابراہیم میں رہا ہے، لیکن صرف ان کے پاس ہے کہ جو ابراہیم کے نقش قدم پر قائم و دائم ہیں یا ابراہیم جیسی وہ صداقت اور سچائی رکھتے ہیں، لہذا سب کو یہ امامت کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد کعبے کے تعمیر کا ذکر ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ کعبے کی تعمیر کریں اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ مصلی قرار دیں اور اس گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھے، رکوع سجدہ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ پروردگار عالم کا مقدس گھر ہے، یہ مقام مقدس ہے، یہاں پر آنے والے اعتکاف کے لیے آئیں گے، رکوع کے لیے آئیں گے، سجدے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے یہ گھر پاک رہنا چاہیے۔ یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جو عظمت اس شہر مکہ کو دی تھی، اس عظمت کے مد نظر جناب ابراہیم نے بھی اس کے لیے وہ چیزیں درخواست کی کہ جو اس شہر کے شایان شان ہو۔ لہذا آخری آیت میں یہ دعا پر جناب ابراہیم کی پائی جاتی ہے کہ پروردگار اس شہر کو بلد امین قرار دے، پرامن شہر قرار دے، اور اس کے رہنے والوں میں جو صاحبان ایمان ہیں ان کو ثمرات اور ان کے پھلوں کے ذریعے ان کو رزق عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو بھی اس میں سے کفر اختیار کرے گا وہ ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی اچھی مختصر سے اچھی زندگی گزار لے، لیکن اس کے لیے آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر جناب ابراہیم نے شہر امن کی جو دعا کی ہے وہ ایک اسلامی شہر اور ایک ایسا ملک یا ایسا شہر کی جو خود کو اسلامی بنیادوں کے اوپر قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کے وہ معیار اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ
اسلامی شہر یا جو اللہ سے منسوب شہر ہوگا، اس شہر کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں امنیت ہوگی، عافیت ہوگی، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ لہذا اگر کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی مملکت اپنے کو اسلامی کہتی ہے تو وہ دیکھے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو اس میں محفوظ ہے یا نہیں۔ جس شہر میں، جس دیار میں، جس ملک میں، جس مملکت میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہو، وہ ملک کبھی بھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ اگر پروردگار عالم کے گویا عہد اور پیمان کو لوگوں نے پورا کیا تو یہ نعمتوں کی فراوانی ہوگی، یعنی ایک عافیت جو ایک انسان کی روحانی نعمت ہے یا باطنی نعمت ہے، اور اس کے مقابلے میں رزق جو ظاہری نعمت ہے، یہ دونوں چیزیں وہاں مہیا ہوں گی۔ وہاں کے رہنے والے اللہ اور روز قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور لوگ شکر گزار ہوں گے، خدا کی نعمتوں کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر ایک شہر اسلامی شہر بننا چاہتا ہے تو وہاں یہ ساری چیزیں مہیا ہونی چاہیے، یعنی وہاں پر امنیت ہونی چاہیے، رزق کی فراوانی ہونی چاہیے، وہاں کے رہنے والے با ایمان ہوں اور شکر گزار ہوں پروردگار عالم کی نعمت کے۔ اور اگر کسی نے ان شرائط کی رعایت نہیں کی تو ممکن ہے کہ دنیا میں اس کو نعمتیں مل جائیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب مہیا کر کے رکھا گیا ہے۔ اسی سے گویا ان لوگوں کے دل کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ صرف دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، ارے فلاں ملک اس کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، اتنی فیسلٹی ہے، نہیں، یہ فیسلٹی صرف اس بات کی علامت نہیں کہ پروردگار عالم راضی ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر نعمتیں دکھائی پڑ رہی ہیں اور کفر بھی ہے، ساتھ میں انکار بھی ہے خدا کی نعمتوں کا، تو یہ نعمتیں صرف اور صرف چند روزہ نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم ممکن ہے کہ ظاہری دنیا میں بھی نعمت سلب کر لے، اور اس کے بعد آخرت میں تو ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ لہذا نعمتوں کو ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پروردگار عالم راضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔